السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے۔ سوال کے کرنے والی ہماری معزز دینی بہن ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت جو اچھا قرآن کریم پڑھنے والی ہوتی ہے بلند آواز سے، وہ جب قرآن کریم پڑھتی ہیں تو محلے کی ساری عورتیں ان کے پاس جمع ہو جاتی ہیں اور سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اجتماعی طور پر اس کے قرآن کریم کو سنتی ہیں۔ اب وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کیے تو محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں، اس میں سے زیادہ تر کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا ان پڑھ عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ سب آ کر کے جب وہ عورت یا وہ جو لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو اس کو وہ سنتے ہیں اجتماعی طور پر۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے اجتماعی طور پر قرآن کریم سننا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے ہمارے معزز دینی بہن اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام۔ قرآن کریم کو سننا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر قرآن کریم کو سننا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ انتہائی افضل عمل ہے۔ اس سلسلے میں دلیلیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب قرآن کریم تم لوگوں کے سامنے تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَمِعُوا، جب تم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر کی جائے اور اس کو اگر سنا جائے، سب لوگ مل کر کے سنیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ اور جب اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اس میں ناجائز ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، حدیث صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7544، اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا حدیث نمبر 792۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اتنے غور و فکر اور توجہ سے نہیں سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اس قدر توجہ سے نہیں سنتا ہے جس قدر توجہ سے اچھی آواز والے نبی کے بلند آواز سے قرآن کریم کے پڑھنے کو سنتا ہے۔ گویا قرآن کریم اگر نبی پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توجہ سے سنتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ سے سنتا ہے تو بندے کیوں نہیں سنیں گے؟ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن باب البکاء عند قراءۃ القرآن حدیث نمبر 5055، اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا حدیث نمبر 1903 پہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف فرما تھے، اچانک کہا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کریم سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کریم سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن کریم سناؤں؟ قرآن کریم تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی سے قرآن کریم کو سنوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم سنانا شروع کیا، سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے جب ہم آیت نمبر 41 پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو بس کرو، اور جب میں نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سننا چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر حدیث نمبر 7028، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم
جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی درس و تدریس ہوتی ہے، درس دینے والا درس دیتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے پاس، جو لوگ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، جو اللہ کے پاس کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو سوال کیا گیا ہے کہ ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے جو بستی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اور ساری عورتیں اس کے پاس جمع ہو کر کے اس کے قرآن کریم کو سنتی ہیں، تو یہاں پر ایک بات کا صرف خیال رکھا جائے کہ جو بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں وہ ذرا دھیرے آواز سے کریں تاکہ غیر محرم کے کان میں آواز نہ پہنچے، اور اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ساری عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ہے، سننے والے کو بھی اجر و ثواب ہے، اور یہ عمل بڑا ہی افضل ہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں تھیں جو اس سوال کے جواب میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔